السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں شروع کرتی ہوں پریزاد پارٹ 2۔ ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے ہزاروں سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو تھی اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لی اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح کرنا سکھا دیں۔ ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کھچ بھرے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کر رہا تھا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشے آور شے سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے، بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی سے کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے آگے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے دنیا اتنی مشکل نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے آئینے توڑ ڈالوں، یا کاش ایسا ہو جائے کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں، یا پھر اوپر والے نے دنیا میں ہر صورت ایک سی بنا دی ہوتی، تو اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، کیا چکر ہے ہماری سجنی کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے۔ چلو عیش کرو، میری قسمت میں تو ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا یار، ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے، سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوتوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادل خواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دی۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔
ہماری پڑھائی کے دوران بھی وہ وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے اور کچھ جگہ میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کوئی بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ لگایا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہے، مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کاٹ کر گزارا کرتا، مگر جیسے ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں پر پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے اور ان دنوں میں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کے ہاتھ کنگن، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، آواز کا زیر و بم بالوں کی اور ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان لمحوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے روز کی ٹیوشن کے باب بھی خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تھا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، نہ جانے کیوں۔ اسی لمحے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے ہوئے پیانو بجاتے دیکھا اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں نیچے رکھی۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد اسی تخلیے میں مقید رہتا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں کتاب رکھے اپنے آپ سے ہی اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہیں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا تو چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھات کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ناپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔
दूसरे साहब मिनमिनाए, हाँ भाई, ये आज कल की नई नस्ल, भला बड़ों की इज्जत और गैरत क्या जाने। पता चला कि मिर्ज़ा साहब के घर वाले ख़ानदान की किसी तकरीब से वापसी पर लेट हो गए थे। घर में सिर्फ नाहिद और उसका छोटा भाई था। किसी पड़ोसी ने उनकी छत पर किसी को कूदते देखा तो शोर मचा दिया। साया शनाख्त हुए बिना फराज होने में कामयाब हो चुका था, मगर अपने पीछे अफवाहों और बदनामियों का एक सैलाब छोड़ गया था। मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आया कि वो नाहिद जैसी शरीफ बा किरदार लड़की पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगले दिन भी मोहल्ले में यही चर्चा चल रहा था। दिन के करीबन 2 बजे के करीब किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अब्बा जी और फिर उनके पीछे दोनों बड़े भाई भी घर से बाहर निकले। बाहर से मिर्ज़ा साहब के शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं भी सुनगुन लेने के लिए दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर मोहल्लेदारों की भीड़ में खड़े मिर्ज़ा साहब गुस्से और नफ़रत से चिल्लाए, ये रहा, यहाँ घर में छुपा बैठा है। जैसी इसकी शक्ल मकरूह है, वैसे ही घिनौने करतूत है इस कलौटे के। मैंने हैरत से घबरा कर इन सब की तरफ देखा। जी, मगर मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? खूब, अभी बताता हूँ। उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाल कर सबके सामने लहराया। अब ये ना कहना कि ये ख़त तुमने नहीं लिखा। तुम्हारी तहरीर खूब पहचानता हूँ मैं लफंगे। मैंने पहली नज़र में ही माजिद के लिए लिखा अपना ख़त पहचान लिया और मेरी ज़बान से हैरत में बेसाख्ता निकला, हाँ, मगर ये ख़त तो मैंने। मगर मेरी बात अधूरी ही रह गई और मिर्ज़ा साहब का हाथ तेज़ी से घूमा और मेरे गाल पर एक जन्नाटेदार चांटा लगा दिया। सन्नाटे में ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ ऐसे गूंजी जैसे बम धमाका हुआ हो, मगर आवाज़ के धमाके से कहीं ज़्यादा गूंज मेरे अंदर बहुत कुछ टूट जाने की थी। मिर्ज़ा साहब ने इस तमाचे के बाद मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और चीख कर मजमे को बताने लगे कि गुज़िश्ता रात इनकी छत पर कोई और नहीं, मैं कूदा था। और इस बात की खबर नाहिद की अम्मी को सुबह सवेरे उस वक्त हुई जब वो छत पर कपड़े डालने गई और उन्हें वहाँ एक कोने में ये मेरा लिखा हुआ ये ख़त मुड़ा तड़ा सा पड़ा हुआ मिला। वो सब घर वाले मेरी तहरीर अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि नाहिद का उर्दू का रजिस्टर मेरी तहरीर से भरा पड़ा था। सारे मोहल्लेदार मुझे लानत मलामत करने लगे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह ज़मीन शक हो और मैं इसमें समा जाऊं। मिर्ज़ा साहब के भारी थप्पड़ के निशान तो अगले 3 दिन में धीरे धीरे गाल से मद्धम पड़ने लगे, मगर मेरी रूह पर लगे थप्पड़ के दाग फिर उम्र भर मंदमल ना हो पाए। भीड़ के छुटते ही अब्बा और बड़े भाई मुझे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए अंदर सहन में ले आए और फिर जिसके हाथ जो आया उसने उसी से मेरे जिस्म पर सियाह नील डाल दी। बदन पर चोट के निशान नीलगो हो तो उन्हें नील कहा जाता है, मगर जब घायल का पूरा जिस्म सियाह पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें बता सकूं कि वो ख़त मेरी तहरीर में ज़रूर था मगर मेरा नहीं था, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी ट्यूशन? खूब इज़्ज़त अफजाई करवाई है आज हमारी। डूब मरो शर्म से। इश्क लड़ाने से पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख लेनी थी। जिस्म पर चोट के साथ रूह पर बेद की तरह पड़ने वाला एक एक ताना भी किसी ताजियाने की तरह लग रहा था। बहुत रोज़ तक तो मैं शर्म के मारे छत वाले कमरे से ही बाहर नहीं निकला। सारे घर वालों ने तकरीबन मेरा बायकॉट कर रखा था। मैं दिन भर कमरे में बैठा सोचता रहता कि आखिर माजिद को दिया गया वो रुका नाहिद की छत से कैसे बरामद हुआ। जाने नाहिद मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इसे भी तो बाकी सब लोगों की तरह यही लगा होगा कि मैं इसे ये इश्किया ख़त देने के लिए रात को इसकी छत पर कूदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह नाहिद तक अपने दिल की बात पहुँचाऊँ कि मुझे अपनी शक्ल और अपनी औकात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है और मैं भी ऐसी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में इसके लिए जो भी था वो हमेशा मेरे दिल के किसी नाजुक गोशे में पनाह रहने के लिए था। पुजारी को पूजा किसी सिले की तमन्ना के लिए तो नहीं होती। परवाने को शमा से मोम का दान कब चाहिए होता है।
اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے، مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا، روشنی کسی کے حصے میں آئے اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی۔ 10ویں کے امتحانات میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور بمشکل سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ابا سے کالج میں داخلے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا، اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا۔ ایسے ہی ایک دن میں کام ڈھونڈنے شہر کے پارسی ہوٹلوں والی سڑک پر نکلا تو ایک لمحے کو یوں لگا جیسے آنکھوں کا دھوکا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں مل کر غور سے دیکھا تو وہ واقعی ناہید ہی تھی۔ شاید اسکول کی چھٹی کے بعد کسی کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں چائے پینے آئی تھی۔ ناہید اب 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس علاقے میں اسکول یا کالج کی طالبات کا گروپ کی شکل میں چائے پینے یا بریک میں سموسے چٹنی کی پلیٹ اڑانے کے لیے آنا معمولی سی بات تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، شاید آج ہی وہ موقع تھا جب میں ناہید سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر جانے اس کے ساتھ اور کون ہو، اور اگر ناہید نے برا منایا اور غصہ کیا تو پھر ایک اور تماشا نہ کھڑا ہو جائے، پھر تو میرے ابا کے ہاتھوں میرا خون ہونا لازمی تھا۔ مگر میرے پاس اور چارہ بھی کیا تھا؟ جانے پھر وہ دوبارہ ناہید سے زندگی بھر اس طرح آمنا سامنا ہو پائے یا نہیں۔ مجھے ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، آخر ناہید نے خود بھی تو مہینہ بھر مجھ سے پڑھا ہے، میرے بارے میں کچھ تو اندازہ اس نے بھی لگایا ہوگا۔ میں نے تو کبھی نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں اپنے آپ ہی لڑتا، خود ہی فیصلے کرتا، انہیں رد کرتا رہا اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر مزید کچھ سوچے بنا کیفے کی طرف قدم بڑھا ہی دیے۔ اندر بہت رش تھا، میں پریشان نگاہوں سے اسے چاروں طرف کھوج رہا تھا اور پھر وہ مجھے ایک کیبن کے پردے کے اوٹ میں بیٹھی دکھائی دے گئی۔ کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، بات کرنے میں آسانی ہوگی، سو دھڑکتے دل کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ بیرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کے کپ میز پر سجا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے زور سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے سلام کیا۔ اس کی سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں تھی۔ ناہید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں ہے، میں تو صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی میرے خود حواس ایک دم مختل سے رہ گئے۔ ناہید کے سامنے کوئی اور نہیں، ماجد بیٹھا تھا، وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے یہ رقعہ لکھوایا تھا۔ ماجد بھی پل بھر کے لیے گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے باہر آ گیا۔ ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر تک آیا اور زبردستی راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا۔ معافی کر دے یار پری، میں خود تجھے بتانا چاہتا تھا، مگر ناہید نے منع کر دیا کہ فی الحال معاملہ گرم ہے، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر۔ مگر تو نے بھی بڑا مردوں والا کام کیا، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو نے آخر تک زبان نہیں کھولی۔ میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا۔ ناہید جانتی تھی کہ اس کی چھت پر اس رات ماجد کودا تھا، پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائے رکھی، مجھے میرے گھر محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا، سارے زمانے میں میرا تماشا بنا دیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کی تو میں نے بھی اس سے شرط لگا لی کہ تمہارے ہی ہاتھوں خط لکھوا کر اسے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے تھے کہ وہ تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی۔ ماجد نے کھسیا کر کہا لگایا، وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پر ہی کہتا تھا۔ تو نہیں جانتا یار، یہ لڑکیاں ہم بے وقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تر تیز ہوتی ہے۔
بڑا دماغ چلتا ہے ان کا ایسے معاملات میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرا ذہن سائی سائی کر رہا تھا۔ ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک بہرہ باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہے، کہتی ہے مہمان کو بھی ساتھ لے کر آئے، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی بات سنتا رہا، اس سے بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہیں آ جاتا، تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا۔ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا ہوا وہ رکا کب اور کیسے گھبراہٹ میں وہیں گر گیا۔ ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گرا گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ ہو گئی، کیونکہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو جانا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا، مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بھی آپ کو پسند کر سکتی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکنا چور ہو گئے اور میں ننگے پاؤں ان کرچیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانہ سا ان راستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل کر اتنے راستہ آشنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی ہر موڑ پہچان لیتے ہیں، ورنہ اس وقت میری جو حالت تھی، مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھ سے کوئی بھی تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں وہ اور کہاں میں، اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے دن ہی سے روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کسی قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پالے رکھتے ہیں؟ شاید اسی لیے انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے۔ مگر ناہید کی پسند ماجد بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی ناہید۔ میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا، انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخرکار فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسی فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھی۔ شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پریزادوں کی تسلی کے لیے ہی تھی۔ میرا داخلہ ایک سرکاری کالج میں ہو چکا تھا، مگر دل کالج جانے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 10ویں جماعت تک ایک ہی اسکول میں پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور صورت سے تضاد کے عادی ہو چکے تھے اور انہوں نے میری بدصورتی کو کسی حد تک قبول کر لیا تھا، مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں اور کالج کی راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا، وہی طنز بھری مسکراہٹ، جملے اور حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس چھلنی سے بار بار چھننا ہوگا۔ ان ہی دنوں میری ملاقات 4تھ ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلا تعارف بھی اس کے اس عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔
اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا، ابے او ناساز، تیری پھر سے 3 سہیلیاں آئی ہیں، مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کے لنگر کی روٹیاں توڑے گا۔ ناساز کی باقی دوست بھی ہنس پڑے۔ ناساز نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور ایک بھرپور کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ 3-4 سال سے ناساز چوتھے سال ہی میں اٹکا ہوا ہے۔ نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی، نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ، کیونکہ وہ کالج کے ادبی سوسائٹی کا صدر تھا اور اس کے صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا۔ وہ ایک بہترین مقرر، شاعر، افسانہ نگار بھی تھا۔ اگلی صبح میں کالج کی گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ بات سنو لڑکے، میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کیا خاک جیتے ہو؟ میری جیب میں اس وقت شام کے ٹیوشن سے ملنے والے چند روپے پڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برانڈ کی ایک ڈبیا اور ماچس لے کر دوبارہ ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ سگریٹ دیکھ کر چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر 2-4 بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ نکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے تو میں پلٹ کر جانے لگا۔ ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے تھے تمہارے پاس؟ ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔ وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا کہ میرے حق پر پہلے ہی کوئی موسیقار ڈاکہ ڈال گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ ناساز نے زور سے واہ کہا، نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک نہیں دکھائی دی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی۔ میری زندگی کا پہلا دوست، جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑائی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جزو تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہی ہو، نگل رہی ہو۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال ہی بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتی المکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی سیٹیں تھیں تو دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اور کالج کی مقررات کے حوصلہ افزائی کے لیے شور مچا رہی تھیں۔ میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں تقریروں سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اس سے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا، تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول اور دوم نمبر سے نہیں ناپی جاتی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گی؟ کیوں تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز سمجھ گیا اور بات بدل کر بولا، شاعری پڑھتے ہو؟ ہاں، مگر مجھے شعر یاد نہیں رہتے۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شاعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی
کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں نے جلدی ساری نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کروا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی گہرا لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کروا دی اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی، سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائی اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباشی دی۔ ناساز کی کہی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے، تالیاں بجائی اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی بار شاباشی دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہو اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شعراء کو تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کوشش میں میرے اندر بھی چھوٹا سا ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا، میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ناساز کسی منجھے ہوئے استاد کی طرح شاعرانہ تربیت کر رہا تھا، وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا۔ یہ کیا غالب اور میر کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہے؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ساحر کو تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے والا، اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے۔ میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کرا رہا ہے، اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں۔ چلیے اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے پریزاد کی زندگی میں کیا ہونا ہے اور کیسے اس کی زندگی آگے بڑھے گی، ہم جانتے ہیں اگلی قسط میں۔ پھر ملتے ہیں۔